رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ ضرور اپنی نیکی دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ بھی اپنی برائی کو دیکھے گا۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ مرنے کے بعد میدان حشر لگنا ہے، نامہ اعمال تلنے ہیں، حساب و کتاب ہونا ہے، تو اچھائیاں اور برائیاں اس کے سامنے آ جانی ہیں۔ جیسی زندگی وہ بسر کر گیا، جو اس نے اعمال کیے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان موجود ہے، اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تم پوری زمین والوں کی نیکیاں بھی لے کر جاؤ گے تو اللہ قبول نہ کرے گا، اور ایسی امید رکھو کہ اگر جہاں بھر کی برائیاں لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ تو خوف بھی اللہ کا ہو اور امید بھی اللہ سے ہو۔ جب دونوں چیزوں کے درمیان بندہ زندگی جیتا ہے، اس کا نام ایمان ہے اور اس کا نام ہی اسلام ہے۔ خوف بھی ہے دل میں اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے۔ صرف خوف پال لینا کہ میری بخشش ہونی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میری امید لگا کے بیٹھ جانا کہ میں کچھ بھی کر کے چلا جاؤں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ، کہ خوف خدا بھی ہے اور اس کی رحمت سے امید بھی ہے۔ اور یہ بہت بڑا پیمانہ مولا علی شیر خدا نے دے دیا کہ یہ پیمانہ ایسا ہے کہ اس پر رکھ کر ہم خود کو پرکھیں تو مسئلہ رہتا ہی کچھ نہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کل جہاں کی نیکیاں بھی لے جاؤ تو اس کی مرضی نہ قبول کرے، کل جہاں کے گناہ لے جاؤ اس کی مرضی وہ معاف کر دے۔ ہاں، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ ہمارے دانشور حضرات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عیسائی اچھے ہیں، ہم سے سکھ اچھے ہیں، ہم سے ہندو اچھے ہیں، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ رب کائنات کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ اللہ پاک اس چیز کو معاف کرے گا ہی نہیں کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ کفر اور شرک معاف ہونے والے گناہ نہیں ہیں۔ اس کے نیچے والے درجے میں جتنے گناہ ہیں، رب کی مرضی جب چاہے معاف کرے۔ رب کی مرضی ہے، ایک سوئی کا نکا کسی کا دبا لیا تو ہو سکتا اللہ پکڑ لے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور امید کے درمیان کا ایک راستہ جس کو ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا، اور اس پر اگر ہم قائم رہتے ہیں، اس طریقے سے خوف اور امید ہمارے پاس رہتی ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اس سب کے بعد نیکیاں بھی کرتا ہے اور پھر بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔